السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں آر جے مال کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں، اور آج ہم جو ایشو لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 10-15 دنوں سے ایک بڑا ایشو چل رہا ہے، دیٹ از دی وائس چانسلرس کی تقرری کے حوالے سے ان سندھ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز۔ اس میں گورنمنٹ آف سندھ کا موقف یہ ہے کہ وائس چانسلر جو ہیں وہ شاید انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا صحیح، یا اپنے اختیارات کا بیجا استعمال کیا، یا وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں پائے گئے جو کہ مناسب نہیں ہیں، تو اس لیے اب جو بیوروکریٹ ہیں وہ ان کو لایا جائے تو وہ جو ہے اس کو بہتر انداز میں چلا سکیں گے، جبکہ جو ٹیچرز ہیں ان کی ایکشن کمیٹیز ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹیز بند ہیں۔ پچھلے 13-14 دنوں سے یونیورسٹیز بند ہیں، اور آگے بھی کیا صورتحال ہوگی یہ واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس موضوع پہ آج بات کریں گے، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے کیونکہ نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پہلے پروگرام کے پہلے مرحلے میں دو بہت ہی زبردست ٹیچرز لیڈرز۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اصغر علی دشتی صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی سے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں شمائلہ سمد خان صاحبہ، جو کہ لیکچرر ہیں ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی کراچی یونیورسٹی میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا ایشو کیا ہے ڈاکٹر اصغر صاحب، آپ فرمائیں۔ دیکھیں، اس وقت سندھ یونیورسٹیز کے اندر صوبائی حکومت کی جانب سے ایک ترمیم لائی جا رہی ہے کہ اب سندھ کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کسی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو وائس چانسلر لگایا جا سکتا ہے، یا حاضر سروس بیوروکریٹ؟ حاضر سروس بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، ریٹائرڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا کوئی بھی منظور نظر شخص ہو سکتا ہے۔ سندھ بھر کی یونیورسٹیز کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ تعلیمی اداروں میں کسی بیوروکریٹ کی تعیناتی ایک احسن عمل نہیں ہوگا، اور پھر ایک تعلیمی اداروں کی اپنی خود مختاری کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ معاملہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، اور وہاں پر کسی ماہر تعلیم کو ہی بطور سربراہ لگایا جانا چاہیے۔ لیکن جو 2018 کی جو اسمبلی امینڈمنٹ میں اب یہ لوگ جا رہے ہیں اور اس کو تبدیل کر رہے ہیں، جس کی روح سے یہ کسی بھی شخص کو جو کہ ان کا منظور نظر ہوگا یہ اسے وہاں پر تعینات کر سکتے ہیں۔ اس وقت پورے سندھ بھر کی یونیورسٹیز جو ہیں، یہ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن جو سندھ چیپٹر ہے اس کے تحت اسٹرائکس پر ہیں، اور اس اسٹرائکس کو ابھی تک کنٹینیو کیا گیا ہے۔ مطالبہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ بیوروکریٹ کیوں لگایا جا رہا ہے، یہ سوال ہے ان تمام اساتذہ کا، یہ سوال ہے ان تمام کیا جواب کیا ملا آپ کو اس کا جناب؟ ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ چونکہ وائس چانسلر جو پروفیسرز لگائے گئے وہ نااہل تھے، اگر وہ نااہل تھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپائنٹمنٹ بھی آپ ہی نے کی تھی۔ سی ایم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ سندھ بھر میں کسی بھی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو اپائنٹ کرے، گو کہ ایک سرچ کمیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اس سرچ کمیٹی میں بھی سی ایم کے نمائندے ہوتے ہیں، اس میں سندھ ایچ ایس سی جو ہے اس کو چیئر کرتی ہے، سندھ ایچ ایس سی کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس، وہ اس کے اندر ان کے ممبرز ہوتے ہیں، ایز اے سیکریٹری وہ ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیز کی انٹرنل پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ یونیورسٹیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 2018 کے امینڈمنٹ کے بعد یونیورسٹیز کے تمام تر اختیارات گورنر سے لے کر سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ یونیورسٹیز کے ڈائریکٹر فائنینس بھی یہی اپائنٹ کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جو وائس چانسلر ہے اس کی اپائنٹمنٹ بھی انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں جو ٹریزرار یا جو کنٹرولر ایگزامینیشن ہوتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یونیورسٹیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مختلف اپائنٹمنٹس یہاں پر کر سکے اور یونیورسٹیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکے۔ اچھا، یہ نوبت جو آئی ہے یہاں تک، کوئی تو وجہ ہوئی نا، کوئی تو وجہ ہے، ورنہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ابھی کیوں ہے؟ تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کچھ مختلف وائس چانسلر جو ہیں انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ نوبت آئے۔ اگر دیکھیں نا، بات یہ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ کوئی کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ اس کو اپنی سلطنت سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جناب میری جو اجارہ داری ہے، میں اس جگہ کا مالک بن گیا، اور یہی کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے بہت معذرت کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے، وائس چانسلر کے ساتھ بھی ہوا۔ وائس چانسلر مختلف جب کسی بھی طرح سے بنے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرٹ جب بنایا گیا تو بھی اس وقت غلطی بھی خود کرتے ہیں، ایک تو یہ جو سی ایم صاحب کے نے جب اپوائنٹ کرنے تھے تو اس میں شاید وہ انتخاب صحیح نہیں کر سکے، لیکن اگر کر لیے انتخاب تو اس کے بعد جو بن گیا اس نے جو ہے نا پھر وہ ایسے طریقے استعمال کیے کہ جناب مجھے اب ہٹنا ہی نہیں ہے، میں زندگی بھر کے لیے آ گیا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوبت آئی ہے یہ اسی وجہ سے آئی ہے؟ دیکھیں،
جن وائس چانسلرس کو 2 یا 3 ٹینیورز ملے وہ بھی ایک ٹینیور کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 4 سال کا ہوتا ہے سندھ میں، اور وفاق میں 5 سال. تو ہماری تو جو کرسی پہ آتا ہے وہ تو بس ایکسٹینشن ہی چاہتا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن ہی مل جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پر ایکسٹینشن یا ان کو دوسرا ٹینیور یا تیسرا ٹینیور دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ تابع دار تھے سی ایم ہاؤس کے، یہ وفادار تھے، اور ان کی جو سیاسی ایک پشت بنائی تھی وہ مضبوط تھی. دیکھیں یہاں پر میرٹ کا ڈے ون سے خیال نہیں رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے راتوں رات اس بات کو سوچا کہ جی اب ہمیں وائس چانسلرز نہیں چاہیے بلکہ ہمیں بیوروکریٹ چاہیے، بلکہ یہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے پورے سندھ کو بیوروکریسی کے حوالے سے بھی اور نچلی سطح پر بھی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارے میں ان کے اپنے منظور نظر افراد ہوں تاکہ یہ ان اداروں کے فائنینس کو، ان اداروں میں اپائنٹمنٹس کے میکینزم کو اور اپنے لوگوں کو یہ وہاں پر بھرتی کروا سکے. دیکھیں جو پروفیسر ہوتا ہے یا جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ریزسٹ اس لیے کرتا ہے کہ یونیورسٹیز کا جو میکینزم ہے وہ آمرانہ نہیں ہوتا. یونیورسٹیز ایک جمہوری طریقے کے ادارے ہوتے ہیں، یہ اپنے اسٹیچوری باڈیز کے ذریعے چلتے ہیں. یونیورسٹیز اپنی اکیڈمک کونسل کے ذریعے چلتی ہے، اپنے سینٹ کے ذریعے چلتی ہے، اپنی سینڈیکیٹ کے ذریعے چلتی ہے، اس میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پر کسی ایک وائس چانسلرز کے پاس بھی اس طرح سے اختیارات نہیں ہوتے، گو کہ وہ نمائندے ہوتے ہیں اس طرح اپنے ایکسرسائز نہیں کرتے اپنی پاور کو. لیکن اس وقت سندھ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ جو وائس چانسلرز ہیں یہ بھی اس طرح سے ہماری باتوں کو نہیں سنتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. شمائلہ آپ فرمائیں کہ اگر ایک بیوروکریٹ ایز اے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ چلا سکتا ہے اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو تو یونیورسٹی کو بھی چلا سکتا ہے. کیا مسئلہ کیا ہے جناب؟ ہو سکتا ہے جو آپ کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز آتے رہے ماضی میں یونیورسٹیز کو کہ تنخواہیں ٹائم پہ نہیں مل رہی، فنڈز نہیں مل رہے ہیں، ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں، نیو انوینشنز نہیں آ رہی ہیں، کیریکولم پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اپ گریڈنگ نہیں ہو رہی ہے چیزوں کی، ٹاپ لیول پہ یونیورسٹیز نہیں جا رہی ہیں، وہ شاید ان کی وجہ سے بہتر ہو جائے. رضوان صاحب میں تھینک یو، شکریہ سب سے پہلے تو پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. میں آپ کی بات سے کنٹینیو کروں گی جہاں آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ موقع فراہم کیا ہوگا تبھی اس قسم کی کوئی بات آئی ہے. میں اس سلسلے میں صرف ایک گزارش یہ کروں کہ اگر آپ ایسے موقع ڈھونڈیں گے تو سب سے پہلے سال ہر سال سے بدنام جو ہمارے سرکاری اسکولوں کا حال ہے اور سرکاری کالجوں کا حال ہے جہاں کے پورا سسٹم A to Z گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. وہاں پہ بھرتیاں بھی گورنمنٹ کرتی ہے، وہاں پہ تمام ہر لیول پر چاہے وہ کلریکل اسٹاف ہو، یعنی پرائمری کے ٹیچر کو پرائمری کی سپیلنگ نہیں آتی تو اب ہم تو اس کا مطلب کوئی چاہ رہا ہے کہ یونیورسٹی میں بھی ایسے ٹیچرز آ جائیں جنہیں یونیورسٹی کی سپیلنگ نہ آتی ہو. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو خرابیوں کی نشاندہی کرنی ہے تو آپ پہلے وہاں دیکھیے جہاں سرکاری اسکولوں کا برا حال ہے، گھوسٹ اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے جو موجود کسی اور شہر میں ہوتے ہیں، پوسٹنگ ان کی کسی اور شہر میں ہوتی ہے. باقاعدہ اس بات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھینسوں کے باڑے میں تبدیل کر دیا گیا اسکولز کو. تو یہ چیز یونیورسٹیز کی جو آٹونومی ہوتی ہے وہ ان کی سب سے بڑی لیکن ویسے بھی ہماری یونیورسٹیز کون سے بڑے کارنامے انجام دے رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک کمپیریٹیو انالیسس، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں آپ مجھے غلط ثابت کریں. یہ ساری جتنا بھی آیا ہے ملبہ یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ ہی آیا ہے. وہ تمام یونیورسٹی جو سیمی گورنمنٹ ہیں آپ ان کا ریشو دیکھیے فنڈنگ کا کہ وہ کس جگہ پر ہے. بہت دور نہیں جائیے، کچھ ایک آدھ یونیورسٹی کے بارے میں تو میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بھی بتا سکتی ہوں کہ ایک سال میں ریسرچ کے لیے 10 لاکھ گرانٹ ملتی ہے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو. آپ اس کا مقابلہ ذرا ہماری یونیورسٹی سے کر لیجئے، جتنے میگر ریسورسز کے اندر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، اپنے پیسے سے ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ فنڈنگ کی وہ صورتحال ہے ہی نہیں. تو جب اس طرح سے آپ اداروں میں اکیڈمک ایکسلنس کو پریویل بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر والا ماحول ہو، ایک بیوروکریسی والا ماحول ہو کہ جو بھی اوپر سے آرڈرز آئیں ان کو نیچے ایز اٹ از مانا جائے، اس سے اوور آل ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی جو کہ ابھی جس کا شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں ویسی بڑی مایوسی ہے، اوپر سے یونیورسٹیز کا یہ ایشو آ جانا. پھر پبلک یونیورسٹیز تو ہم نے ویسی ہی نہیں بنائی، پچھلے 40 سال میں کوئی پبلک یونیورسٹی بنی ہی نہیں، 40-50 سالوں کے اندر سندھ کے اندر. تو جب پبلک یونیورسٹی بنی نہیں، جو پہلی پرانی یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی اب اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے تو ویسے ہی بچے مہنگی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پبلک یونیورسٹی میں بھی کوئی کم فیس تو نہیں ہے، اب تو بہت فیس ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ یونیورسٹی پھر مجبوراً پرائیویٹ یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، وہاں بہت زیادہ فیسز ہے. تو یہ سسٹم کی ناکامی جو ہے یہ اس کا بھرپور اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں جو صورتحال ہے. ٹائم ایک بریک کا، اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے رہیے ہمارا پروگرام ہمارا پاکستان.
ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو سندھ میں یونیورسٹیز میں ایک بڑا مسئلہ سامنے ہے اور وہ وائس چانسلرس کی تعیناتی کا ہے, جو کہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب بیوروکریٹس جو ہیں وہاں پہ سامنے آئیں گے. تو شمائلہ فرمائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بچوں پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں اس ایشو کی وجہ سے؟ دیکھیں, کراچی یونیورسٹی کی میں نمائندگی یہاں پہ کر رہی ہوں. ہماری یونیورسٹی میں صرف اور صرف ہماری یونیورسٹی میں 40,000 طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اتنے دن سے یونیورسٹی بائیکاٹ پر ہے اور یہ کتنا سینسٹیو ایشو تھا, لیکن اس کے اوپر دیکھیں ہم اساتذہ ہیں, ہم اساتذہ اس قسم کا احتجاج نہیں ریکارڈ کر سکتے کہ ہم جلاؤ گھراؤ کی سیاست کریں یا ہم پتھراؤ کریں, ہمیں زیب بھی نہیں دیتا. تو ہمارے پاس جو طریقہ بچتا ہے واحد وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو فرائض ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, اس سے ہم دکھائیں کہ ہم اس جگہ پہ پروٹیسٹ پر ہیں. یقیناً اساتذہ سب سے زیادہ اس تکلیف میں ہیں کہ ایک ہی ہفتہ ہوا تھا ابھی یونیورسٹیز کو کا نیا سیشن شروع ہوئے ہوئے, اور ایک ہفتے بعد ہی یہ بل ہمارے سر پر مسلط کر دیا گیا, جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں بائیکاٹ پہ جانا پڑا. کوئی بھی اساتذہ کی کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس کے دل میں اس چیز کی تکلیف نہ ہو, لیکن اس بات کا احساس گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. اساتذہ پر, طالب علموں پر یقیناً اس کا برا اثر پڑ رہا ہے, لیکن اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو ان اے لانگر رن, مثال کے طور پہ جو ایک دوسرا کلوز ہے اس میں, وہ ہے کانٹریکچوئل اپوائنٹمنٹس. یعنی کسی بھی قسم کے جو پرماننٹ اساتذہ ہوں گے جن کا کوئی اسٹیک نارملی نہیں ہوتا, جو کانٹریکچوئل بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں, تو ایسے ادارے ان کی نشو و نما کے لیے وہی لوگ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں جو وہاں کے پرماننٹ اساتذہ ہوتے ہیں, جو وہاں کے پرماننٹ امپلائی ہوتے ہیں, جن کا بہت زیادہ اسٹیک ہی نہیں ہوگا. تو وہ پھر ہر لیول پر یہی چیز ہوگی. اگر اساتذہ ہیں تو پھر وہ ڈینز ہیں ڈفرینٹ, ہر کسی کو آپ کانٹریکچوئل بھرتیوں پر لے کر آ جائیں گے تو کس طرح سے یونیورسٹی آگے چلے گی؟ ان اے لانگر رن اس کا سارا نقصان طلبہ ہی برداشت کریں گے. بڑھے گی, کانٹریکٹ پہ ہوں گے تو جواب دہی پہ ہوں گے, اور ان کو ابھی کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس وجہ سے تو آپ اس سسٹم کو بہتر کریں نا. جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں اسٹرنجنٹ پالیسیز بنائیں. آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد 2 سال بعد آپ اس کو ریویو کرواتے ہیں, آپ نے اس کا ریویو کیوں نہیں کرایا؟ ہر جگہ پر اگر پولیٹیکل انفلوئنس چلے گا تو میرٹ کا قتل عام تو ہوگا. تو ریویو پالیسی بنتی ہے, 2 سال بعد وائس چانسلر کی کارکردگی پر بات ہوتی ہے, تو وہ اس سسٹم کو بہتر بنائیں بجائے اس کے کہ آپ اس سسٹم کو کمپلیٹلی سیبوتاج کرنے کے. لیکن اصغر صاحب, اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے, کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ سنتی نہیں ہے بہت سارے معاملات کے اندر, اور وہ چیزیں آپ احتجاج کرتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, لیکن وہ ان دا اینڈ ہو ہی جاتا ہے, تو دین پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر تو یہ معاشرہ جمہوری ہوتا, اگر تو یہ گورنمنٹ ڈیموکریٹک ویلیوز کنسیڈر کرتی, تو انہیں اس احتجاج کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اساتذہ کی نمائندہ تنظیمیں اور تمام اساتذہ, تمام اسٹوڈنٹس, دیکھیں یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ فضا میں, خلا میں کوئی منصوبہ, کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی. اس کا ایک میکینزم ہے, اور اس میکینزم یہ ہے کہ آپ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کریں, ان کی آراء لیں, ان سے بات چیت کریں, دین آپ کوئی پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک سی ایم صاحب جو ہیں اٹھ کر وہ اس طرح کا کوئی اعلان کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح کی پالیسی ہوتی ہے, اور اس پالیسی کے اگینسٹ جو ویوز آ رہے ہیں انہیں یہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, تو پھر اٹ مینس کہ یہ اسمبلی بھی ڈیموکریٹک نہیں ہوئی. لیکن بات یہ ہے نا کہ اسمبلی تو ڈیموکریٹک ہے نا, مثلا وہ تو عوام کے نمائندے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب ایک اسمبلی جو ہوتی ہے وہی فیصلے کرتی ہے سارے, تو اگر ایک اسمبلی کے اندر اکثریت رائے سے ایک فیصلہ ہو رہا ہے تو اصل میں تو وہاں عوام کی نمائندگی ہو رہی ہے, اور وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے جو نوجوان ہیں, بچے ہیں, ان کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کیسے یونیورسٹی چلنی چاہیے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, آپ غلط ہیں, آپ جو ہیں وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں جناب ہماری بالادستی قائم رہے. دیکھیں اگر یہ اسمبلیز اس طرح سے عوامی ہوتی تو یہاں پر یقیناً عوام دوست منصوبے بنائے جاتے, لیکن یہ جو ابھی اس وقت جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں یہ نہیں, چلیں فرض کریں یہ نافذ ہو گیا, دین آپ کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں آپ لوگ تو جاب پر ہیں نا, آپ کو تو اپنا اگر ایسا ہو بھی گیا اور بیوروکریٹ آ گئے اور وائس چانسلر بن گئے تو آپ کو تو سیدھا اپنی وہی جاب کنٹینیو کرنی ہوگی, کوئی راستہ نہیں ہوگا. کوئی اصول بھی ہوتا ہے دنیا بھر میں, یہ ایک متفقہ اصول ہے کہ آپ نے کوئی پلان بی بنایا ہے, پلان اے تو آپ کا یہی ہے کہ جناب یہ نہیں ہونے دیا جائے, لیکن اگر یہ ہو گیا تو واٹس یور پلان بی؟ دیکھیں فی الحال تو اس پالیسی کو رجسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے
عدالتی دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل جسٹس کا ایک نیچرل وہ ہے کہ ایک متفقہ اصول ہے، ایک پرنسپل ہے کہ دیکھیں آپ پاکستان ایئر فورس کو کسی پروفیسر کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ کسی ہاسپٹل کو کسی جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور کے حوالے نہیں کر سکتے کہ بھی ایم ایس جو ہوگا وہ ایک ڈاکٹر ہوگا. لیکن بیوروکریٹ تو مینجمنٹ کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کے پاس کوئی صلاحیت ڈپٹی کمشنر بنتا ہے تو جناب وہ ڈسٹرکٹ کو چلا رہا ہوتا ہے، ان کا اداروں کے ہیڈ بنتے ہیں تو وہ اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایک یونیورسٹی بھی وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ چلا سکتے ہیں ڈپٹی کمشنر جو ہیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ کالونیل پروپیگنڈا ہے کہ جی ہمارے ڈی سیز ہمارے اے سیز جو ہیں یہ نظام کو چلاتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک کالونیل لیگیسی ہے ہمارے یہاں بیوروکریسی کی، اور یہ بالکل بھی جو ہے عوام دوست نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے جب دیکھا کہ ہمیشہ یہی اے سیز یہی ڈی سیز اور یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس نظام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ عوام دشمن پالیسیز بناتے ہیں اور ان سے کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی. کیا کراچی مینج ہو رہا ہے کمشنر کراچی سے، یا جتنے ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے ساتھ کہ ان کے ڈی سیز ان کو مینیج کر رہے ہیں؟ کیا کراچی میں پانی ہے؟ کیا روڈز کی سر کے صورتحال ٹھیک ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ جب بھی کوئی پالیسی لاتے ہیں تو یہ ایگزسٹنگ جو سچویشن ہے یہ اس کو ڈیمونائز کرتے ہیں، یہ اس کو کرمنلائز کرتے ہیں، اور دین اس کے اگینسٹ پھر یہ ایک نیریٹو لاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں ریاست، میڈیا، اسمبلیز، ان کا پروپیگنڈا بہت طاقتور ہوتا ہے، اور ہمارا جو نیریٹو ہے چونکہ ہمارے پاس نہ وہ طاقت ہے نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہے، تو ہمارا نیریٹو اس طرح سے سامنے نہیں آتا، اور پھر جو یہ چور کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب بھی میں یہ پبلک یونیورسٹیز میں گیا ہوں، میں نے بہت پروگرامز کیے ہیں، ٹیچروں سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں، مجھے تو آپ کے اپنے جو وائس چانسلرز ہیں، مجھے تو ہمیشہ ٹیچرز نے ہی ان کی برائیاں کی ہیں، ہمیشہ ٹیچرز ہی ان کے خلاف بولتے ہوئے ملے. یہ پہلا موقع ہے کہ گورنمنٹ بھی اس میدان میں آ گئی ہے، تو آپ لوگ تو خود اپنی قیادت کے حامی نہیں ہو رہے ہیں ماضی کے اندر. دیکھیں اندرونی اختلافات ہوتے ہیں کیونکہ وائس چانسلرز جو ہیں وہ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال نہیں رکھتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو وائس چانسلرز تھے وہ فرشتہ تھے، لیکن ایک بات اصول کی ہے کہ ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن کو دیکھیں، بات ہے یونیورسٹی کی آٹونومی کی، بات ہے انٹرنل گورننس کی، بات ہے پالیسی آٹونومی کی، بات ہے ایڈمنسٹریٹو آٹونومی کی، اکیڈمک فریڈم کی. ایک بیوروکریٹ ان سب چیزوں کو فلفل نہیں کر سکتا. جہاں ایک پروفیسر وائس چانسلر بن کر ڈکٹیٹر بن جاتا ہے تو پھر آپ سوچئے گا کہ وہاں پر اگر کسی بیوروکریٹ کو لایا جائے جس کا کوئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ ٹیچرز کو کس طرح سے ٹریٹ کرے گا. جہاں پر لیکچرر سے لے کر پروفیسر بننے تک ایک جب شخص وائس چانسلر لگتا ہے اس کے رویے ہمارے سامنے ہیں، تو پھر تصور کیجئے کہ جو بالکل بیوروکریسی میں ڈھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک کالونیل لیگیسی ہے، جو کہ نوآبادیاتی طرز حکمرانی کا ایک ورثہ رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے پروفیسرز کو ٹریٹ کریں گے. یہی جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ہے جس پر پورے سندھ بھر کے اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے کو چلانے کے لیے ایک تعلیمی ماہر کا تقرر کیا جائے. مجھے شمائلہ بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ چل ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سے بھی تو ہماری یونیورسٹیاں کوئی بہت شاندار نہیں رہیں، ہم کہیں ٹاپ 500 میں نہیں آتے، ہمارے یعنی کوئی بہت قابل فخر تو نہیں ہے یونیورسٹیز نا. دیکھیں اس کی وجہ جاننی ہوگی نا، اس کی وجہ ہے بیڈ گورننس. اگر کس کی بیڈ گورننس؟ وائس چانسلر کی بیڈ گورننس؟ وائس چانسلرز جو ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ تو کہاں سے لائیں؟ آسمان سے لائیں، چاند سے لائیں، کہاں سے لائیں؟ جو ایگزسٹنگ لوگ ہوں گے انہی سے تو گورنمنٹ لگائے گی نا وائس چانسلر جو ہے. ایسا رضوان صاحب آپ کے یقیناً علم میں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بہت سارے بہترین ماہرین تعلیم موجود ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کا انفلوئنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی ایک مخصوص پرسنالٹی کو اس جگہ پر لگایا جاتا ہے. ٹیچر پہ کرپشن کا الزام ہونا، جی بالکل. یہ مثلا میں جب سنتا ہوں کہ وائس چانسلر پہ کرپشن کے الزام ہیں تو میں سوچتا ہوں یار یہ ملک کیسے چلے گا آگے. آپ دیکھیے نا اس میں گورننس کی جو لیکنگ ہے وہ کیا ہے. آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیے. آپ وائس چانسلرز کو وائس چانسلرز بنا کے ان کے حال پہ چھوڑ کیوں رہے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں؟ آپ اپنی گرفت کو مضبوط بنائیں، اپنی اسٹرنجنٹ پالیسیز بنائیں، ان کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو، یونیورسٹی میں کون سے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں یوٹیلائز ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز کے وزٹس ہوں، بغیر اس کے انٹرنل ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اوپر سے ایک کاسمیٹک اپروچ لے کر آنا اور ایک ایسا عمل کرنا. جب تمام ہی ادارے کرپٹ ہو گئے ہوں
کسی ملک کے یا کسی صوبے کے. تو پھر معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے بیوروکریٹ آ کے کیا کرے گا؟ تو پھر یہ یونیورسٹیز کیسے پاک رہ سکتی ہیں؟ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو مختلف دوسرے محکمے ہیں وہاں پر کس طریقے سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر محکمہ ہی تو اب آپ بتائیے کہ کم سے کم تو ہم فرشتے یہاں پہ, لیکن ٹیچر کو تو فرشتہ میں کہہ سکتا ہوں, ایسی بات تو نہیں ہے, میں کیوں نہ کہوں. بہت دفعہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم بھی اگر اپنے وائس چانسلرز کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ ہم ان کے سامنے ریزسٹ کر سکتے ہیں. ریزسٹنس کی اجازت ہمیں ہوتی ہے, ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے, تو ہم انٹرنلی معاملات کو مستقل طور پر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ آواز بلند ہوتی ہے, وہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر اس قسم کا ماحول ہوگا کہ جو کہہ دیا گیا ہے وہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کچھ وائس چانسلر ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آگے حصہ صحیح نہیں دیا ہوگا. انہوں نے بولا یار یہ کون سے ہم نے وائس چانسلر لگایا تھا, یہ اس حصے میں سب شامل ہوں گے, ہمیں بھی ہمارا کیک کا حصہ ملے گا, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کہا ہوگا نہیں یار میں یونیورسٹی کا مفاد چاہ رہا ہوں. کچھ ہو سکتا ہے ایماندار وائس چانسلر آ گئے ہوں تو وہ آگے حصہ نہیں دے رہے ہوں, تو انہوں نے بولا ہٹاؤ انہیں بیوروکریٹ لگاؤ. اب یہ تو اس کی کیا میں تشریح کروں کس طریقے سے. چلے کوئی میسج آپ دینا چاہیں گی, کیونکہ میں آپ سے میں تو بس اساتذہ کی طرف سے یہ میرا میسج ہے اپنے طلباء و طالبات کو اور ان کے والدین کو کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ مڈل کلاس طبقے کے بچے پڑھتے ہیں. میں آج جامعہ کراچی کی استاد ہونے کے باوجود میں نہیں سمجھتی کہ میں آگے جا کے اپنی اولاد کو ایک ایسے تعلیمی ادارے میں داخل کرا پاؤں گی جس کی پر سیمسٹر فیس 4.5 لاکھ ہوگی. تو خدارا آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یونیورسٹیز کو بچانے والے پرماننٹ اساتذہ ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کو چلانے والے ہائیلی ایکسلنس اکیڈمک ایکسلنس رکھنے والے ماہر تعلیم ہوتے ہیں, وہی یونیورسٹیز کو بہترین انداز سے چلا سکتے ہیں. اور طالب علموں کو اور ان کے والدین تک میرا یہ میسج ہے کہ یقیناً یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے ہمارے لیے بھی, لیکن یہ ایک اصول کی جنگ ہے اور اس اصول کو قائم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ شمیلہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جناب یہ آخر پی ایچ ڈی ہی کیوں چاہیے وائس چانسلر. تو یہ سوال ہم ڈاکٹر فاروق سے پوچھیں گے, وہ ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں آر جے مال کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے, دیٹ از دی اپوائنٹمنٹس آف وائس چانسلرز ان یونیورسٹیز. اور سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جناب یہ بیوروکریٹس جو ہے اب یہ نظام چلائیں گے, جس پر اساتذہ جو ہیں وہ احتجاج پر ہیں, اور پچھلے 10-15 دنوں سے یونیورسٹیز پبلک یونیورسٹیز جو ہے بند ہیں. ہمیں اب جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق رفیق احمد صاحب نے. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کراچی یونیورسٹی میں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق صاحب فرمائیے کہ بہت سی باتیں تو آپ کے سامنے ابھی تک ہم نے لاسٹ 2 سیشنز میں کی ہیں, کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. آپ کے لیے سوال سنبھال کے رکھا ہوا تھا میں نے یہ کہ پی ایچ ڈی ہی کیوں چاہیے وائس چانسلر. اچھا, بہت بہت شکریہ رضوان صاحب سب سے پہلے مجھے موقع دینے کا. دیکھیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جو اس ترمیم کے مخالفت کر رہے ہیں وہ ایک اصولی مخالفت ہے. جہاں پہ یہ چیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے جو کہ 21 گریڈر کے گریڈ میں سرو کر کے آیا ہے, تو اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو ایسا کیا ایکسپیرینس ہے کہ یونیورسٹی جیسے کمپلیکس اسٹرکچر کو وہ گورن کر سکے. دیکھیں اس میں آپ کو نا دنیا سے مثالیں لینے پڑیں گی. کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ جن کنٹریز کو ہم فالو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ڈیولپڈ انڈسٹریز ہیں, انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں, ان کی جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں, یا اگر ہم کہتے ہیں جی ٹاپ ٹائر ہیں, سیکنڈ ٹائر, تھرڈ ٹائر, ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی. شاید ایک آدھ کو ایکسیپشنس ہوں, اور وہ بھی ایکسیپشنس بڑی ان کی مخالفت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پی ایچ ڈی ٹریننگ پروگرام سے گزرتے ہیں, تو پی ایچ ڈی خود ایک ٹریننگ پروگرام ہے. وہ آپ کو ریسرچ کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. آپ کا ریسرچ آؤٹ پٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دنیا میں کوئی تہلکہ مچا دیا, بلکہ ریسرچ ایک ٹریننگ جو بنیادی ڈگری ہے اس کی پی ایچ ڈی ہے. اب لوکل کانٹیکس میں مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ ٹھیک ہے وائس چانسلرس کے مسائل رہے ہیں, سی ایم صاحب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن جو وہ سولوشن دے رہے ہیں تو یہ اسٹرا مین فیلیسی ہے کہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے, حل کچھ اور. اچھا, میں جو پی ایچ ڈی کا آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, بات یہ ہے کہ کوئی کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو وہ اچھا ٹیچر تو شاید ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات شیور نہیں ہے کہ وہ اچھا انتظامی امور بھی سنبھال سکتا ہے. یہ وائس چانسلر کا مطلب اسے انتظامی امور سنبھالنا ہے, لیکن بیوروکریٹ کا تو مطلب ہی انتظامی امور سنبھالنا ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں 21 گریڈ کا آفیسر آ رہا ہے, تو وہ تو انتظامی امور ہو سکتا ہے بہتر سنبھال لے. جی, اس میں یہ عرض میں کروں گا کہ دیکھیں یونیورسٹی کے جو آپ کی ہائرارکی ہوتی ہے, اس میں سب سے پہلے آپ کی سینٹ ہوتی ہے, سنڈیکیٹ ہوتی ہے,
ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ ہوتا ہے, اکیڈمک کاؤنسلس ہوتی ہیں, بی ایس آرز ہوتی ہیں. یہ تمام وہ باڈیز جو اکیڈمک باڈیز ہیں. تو وائس چانسلر خالی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایڈمنسٹریٹولی یونیورسٹی کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, بلکہ ان باڈیز کے تحت آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. جب اس باڈی کا ایکسپیرینس اس کے پاس نہیں ہے یا وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا اس کی نیٹی گریٹیز کو, تو وہ کیسے گورن کرے گا. اور پھر دوسری چیز میں آپ کی اجازت سے ایک چیز میں اضافہ کروں گا کہ دیکھیں یونیورسٹیز کا جو لیڈرشپ پوزیشن ہوتی ہے نا, وہ کمانڈ رسپیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ اب آپ پروفیسرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, تو ان کی آپ کو رسپیکٹ ارن کرنا پڑے گی ان کو گورن کرنے کے لیے. آپ حکم نامے پہ اگر چلائیں گے تو فرکشن کریٹ ہوگی, سوسائٹی جس لیول پر ہے اس سے مزید نیچے جائے گی. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے خود کچھ پڑھا ہے, آپ کچھ کیریکولم کو سمجھتے ہیں, انوویشنز کو سمجھتے ہیں, پھر آگے کیا چیزیں ہونی چاہیے, انوینشنس, کیونکہ یونیورسٹی صرف ایک انتظامی امور کا نام نہیں ہے. اگر انتظامی امور کا نام ہے تو بیوروکریٹ آپ کوئی مینیجر لگا لیں, وہاں پہ آپ کوئی مینیجر رکھ لیں جناب کہ جناب یہ ٹرانسپورٹ دیکھے گا, یہ جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول دیکھے گا, یہ فائنانس دیکھے گا, وہ 4 آپ بیوروکریٹ رکھ سکتے ہیں اس کے انڈر. لیکن جو یونیورسٹی کا جو جب نام آتا ہے تو وہ اس سے کہیں بہت زیادہ بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ فیوچر ہے, فیوچر بنانے کی بات ہے, وہ بچوں کا فیوچر اور پاکستان کا فیوچر بنانے کی بات ہے. تو اس میں تو ویژنری لوگ چاہیے. اس میں آپ کی اجازت سے ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا کہ دیکھیں آلریڈی 18ویں ترمیم کے تحت ہمارے جو ڈائریکٹر فائنانسز ہیں یونیورسٹیز میں, پبلک سیکٹر میں, وہ سی ایم صاحب ہی اپوائنٹ کرتے ہیں. تو جہاں تک فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹیز کی بات ہے تو وہ ابھی بھی ڈائریکٹری ان کے ہی کنٹرول میں. تو اگر وہ یہ بات کا الزام لگاتے ہیں کہ فائنینشیلی مس مینیج ہو رہی ہیں چیزیں, تو وہ تو ابھی بھی آپ کے کنٹرول میں سر. تو اس میں وائس چانسلر کو ایز اے بیوروکریٹ لگانے سے جو آلریڈی ایک اکیڈمک اسٹرکچر جو آپریٹ ہو رہا ہے اس کو آپ مزید ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, میرے خیال میں اس میں زیادہ ہمیں راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کی کہ اس سے کیا منفی اثرات جو ہے اثر انداز ہوں گے. اور جو ہمارا ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, دنیا بھر میں آٹونومس اسٹرکچر ہوتا ہے. آپ کی دنیا کی کسی بھی جامعہ کو اٹھا لیجیے, وہاں پہ ڈائریکٹلی جو ہے گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز کے جو آپریٹنگ میکینزمس ہوتے ہیں وہ بہت ڈائنامک ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو کرسی کی بات آ گئی نا رشید صاحب کہ جناب یہ وائس چانسلر کی کرسی بچانی ہے اور یہ جو ہے وائس چانسلر جو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے, کیا یہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج بہت پہلے نہیں ہونے چاہیے تھے, جس میں آواز اٹھائی جاتی کہ جناب مزید پبلک یونیورسٹیز کھولی جائیں؟ اب 18ویں ترمیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو صوبوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے, وہ اس میں بہت زیادہ فنڈز لگا سکتے ہیں, بہت زیادہ پیسہ لگایا جائے یونیورسٹیز کے اوپر, ڈپارٹمنٹس کے اوپر اور انوویشنس اور ریسرچ کے اوپر. یہ کہیں مسنگ نہیں ہوا سر؟ یہ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجٹ کا ٹوٹل 2% جو ہے وہ ایجوکیشن پر خرچ ہو رہا ہے, جس میں پورے پاکستان بھر کی اس میں یونیورسٹیز ہیں, اس میں آپ کے کالجز بھی ہیں اور آپ کے اسکولز بھی ہیں. میں تو صوبائی لیول لحاظ سے بات کر رہا ہوں. جی, اب تو ان کے پاس کمی نہیں ہے پیسوں کی, چاہے تو بہت چیزیں پیسہ لگا سکتے ہیں. بہت ہی کم پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. بیچارے مجھے پبلک یونیورسٹی کے تو ٹیچرز اور وہاں کا ماحول بڑا مظلوم لگتا ہے جناب. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ ایک صرف تاثر ہے کہ پیسہ بہت ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایون کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس کنٹینجنسی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کبھی پبلک سیکٹر یقیناً جاتے رہے ہیں, میں اس وقت جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے میری یونیورسٹی میں, اور پچھلے 9 مہینے سے ہماری یونیورسٹی میں ہاؤس سیلنگ بند ہے, فیڈرل اردو یونیورسٹی میں. تو ایسا نہیں ہے کہ اب ٹوٹل 15, 16, 17, 18 یونیورسٹیز ہیں فیڈرل, لیکن وہاں بھی یہ صورتحال ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ ایک تاثر اس طرح سے دیتے ہیں کہ جی ہم بڑا پیسہ لگا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں سردست جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں, یہ بلکہ آپ پوری اس کو اسٹیٹ پالیسی سمجھیے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے ان میں انرولمنٹ سائز کم ہو جائے. یہ آہستہ آہستہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, تاکہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ باہر نکل کر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں. جب ایچ ایس سی بنی تھی 2002 میں تو اس وقت یہ ریشیو 40-60 تھا. اب یہ ریشیو بڑھ گیا ہے اور اب یہ 80 کے قریب پہنچ چکا ہے. یعنی پرائیویٹ سیکٹر ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. دیکھیں اب کراچی یونیورسٹی کی فیس بڑھ چکی ہے, آپ 10-15 ہزار مزید دے کر کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں, یہ ہو رہا ہے اس وقت. اچھا وہاں بچے کو سہولت نہیں دی جا رہی, وہاں بچے کو جو ہے اسٹوڈنٹ کو وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں مل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے 4-4, 5-5 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ یونیورسٹیز جنہوں نے بنائی ہیں, جو مارکیٹ ویلیو سبجیکٹس پر ہی رن کرتے ہیں. یونیورسٹی ایجوکیشن کا یہ مقصد نہیں ہے. یونیورسٹی مینس کہ
यूनिवर्सलिज्म, एक यूनिवर्स आपको हर सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाना है उस स्टूडेंट की दिलचस्पी के मुताबिक या सोसाइटी की दिलचस्पी के मुताबिक। लेकिन हमारे यहाँ चंद सब्जेक्ट्स जो कि मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट्स हैं, जिनको थ्योराइज किया गया कि आप इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाइए, उसके जा बजा हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। इस वक्त जो मुतालबा है असातिज़ा का या जो डिमांड सामने आ रही है, जिस पर सिंध हुकूमत कान धरने को तैयार नहीं है, ये जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये एक और इंटरनल प्राइवेटाइजेशन है। जैसे कि सिविल हॉस्पिटल, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, कहने को वो सरकारी इदारा है, लेकिन वहाँ पर खाना कोई और प्रोवाइड कर रहा है, बेड कोई और प्रोवाइड कर रहा है, कोई सैलानी, कोई चीपा, कोई एदी, कोई आलमगीर या NGOs। क्यों? हेल्थ तो पब्लिक सेक्टर का इदारा है, सेहत आपके पास है। इसी तरह आप कहीं भी चले जाएं, इसी तरह अब ये यूनिवर्सिटीज़ में भी यही सिस्टम ला रहे हैं कि जी इसको आहिस्ता आहिस्ता इंटरनली प्राइवेटाइज किया जाए। ब्लॉक A जो है वो फ़लाँ सेट लगाए, ब्लॉक B जो है वो फ़लाँ कारोबारी आदमी लगाए, ब्लॉक C जो है वो फ़लाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी का या किसी इंडस्ट्रीज़ का। तो फिर ये उन्हीं को ही सिंडिकेट में लाते हैं। इस वक्त आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट को देखें, जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनके, वो जो नॉमिनीज़ हैं CM के, अगर प्रोविंशियल लेवल पर बात की जाए और अगर फेडरल पर बात की जाए, वो कौन होते हैं? वो इन्हीं के ही नुमाइंदे होते हैं, ये इन्हीं के ही साथी होते हैं, और ये जानबूझकर वहाँ एकेडमिक पॉलिसीज़ को ख़राब करते हैं। CM साहब से पूछा जाए कि आपने सिंध में, आप चेयर करते हैं सेनेट को, सेनेट आपने चेयर करनी है, आपने सिंध की कितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के सेनेट को चेयर किया है? कभी नहीं जाते। इनको वास्ता नहीं है, इनको कोई ताल्लुक नहीं है कि यूनिवर्सिटी वहाँ बैठकर आप उस वाइस चांसलर को सरजनिश कर सकते हैं, आप अकाउंटेबल उसको बना सकते हैं, आप उसको आंसरेबल बना सकते हैं। इनके पास वक्त नहीं होता कि यूनिवर्सिटीज़ में जाकर या उसको उसके सेनेट को चेयर करके वहाँ पर मसाइल का हल निकाले। तो इनकी बिल्कुल कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट वाली ये पॉलिसी ला रहे हैं, देखें ये जो ब्यूरोक्रेट्स, वेरी क्विक बस हम एंड करेंगे जी। मैं आप लास्ट बात अपनी जी। लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये नाअहल होते हैं। मैं रिकॉर्ड पर ये बात लाके कहना चाह रहा हूँ, ये कभी सेक्रेटरी एजुकेशन होते हैं, उसके बाद ये टूरिज्म में चले जाते हैं, फिर ये होम डिपार्टमेंट में आके क्रिमिनल्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। इनके पास किसी एक एरिया की एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, और ये गलतुल आम तस्वुर है कि जी ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, ये बहुत टैलेंटेड होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जा बजा इनकी नालायकियाँ देखी हैं, हमने जा बजा इनकी कोताहियाँ देखी हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबने अपने ख्यालात का इजहार किया और भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।